نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و ناظرین، جس طرح کہ گزشتہ درس میں حج کے شرائط کے حوالے سے گفتگو ہو چکی تھی، یعنی وہ بنیادی شرائط جو حج کے اندر ضروری ہے، لازم ہے، اگر کوئی انسان ان شرائط کا اہل ہو تو اس کے اوپر آج ہم انہی شرائط میں ذرا مزید اضافہ کرتے ہوئے ذرا اس کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں، اور اس کی مزید کچھ صورتیں ہیں جو کہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ آج کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، کیونکہ کل جو شرائط بیان ہوئی تھی وہ وجوب کے شرائط، واجب ہونے کے شرائط، تب جب کہ انسان کے اندر یہ صورتیں پائی جائے تو اس شخص کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اب وجوب ادا کی شرائط، یعنی واجب ہونے کے ساتھ ساتھ ادا کرنا کب انسان کے اوپر ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ ذرا وجوب ادا کی تعریف پہلے سماعت فرمائیے کہ وجوب ادا کی تعریف کیا ہے۔ یعنی حج کے فرض ہو جانے کے وہ شرائط جن کے پائے جانے کی وجہ سے حج کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے بعد اگر کوئی انسان حج ادا نہ کرے تو وہ شخص گناہ گار سمجھا جائے گا۔ ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے۔ اب وہ کون کون سی شرائط ہے، تو وہ تقریباً 5 طرح کے نمبر ایک مرد کا یا عورت کا یا کوئی بھی انسان ہو، اینی پرسن، اس کا بدن تندرست ہے، یعنی اس کو کوئی کسی قسم کی معذوری لائق نہیں ہے، وہ بالکل صحیح سلامت تندرست ہے، اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، حج پہ جانے کا اہل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج ادا کرے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حج پر جانے سے کسی ظاہری رکاوٹ کا نہ ہو جانا۔ مثلا کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ حج سے جانا اس کے لیے مشکل، حج پر جانا اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو، کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ حج ادا کرے۔ نمبر 3، راستے کا پرامن ہونا، یعنی راستہ جس راستے سے وہ جا رہا ہے حج کے لیے، کہ وہ راستہ بھی پرامن ہو۔ یہ پرانے زمانے میں لوگ پیدل جایا کرتے تھے، پیدل اسفار ہوتے تھے۔ خیر آج کل یہ صورتیں اتنی مشکل کی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ حج کے شرائط ہی میں سے ہیں، اس لیے ان کو ذہن نشین کرنا بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 4، اگر حج کرنے والی عورت ہے تو اس کا عدت میں نہ ہونا، یعنی مثلا جس طرح کے عورتیں ہوتی ہے، ان کا جب شوہر فوت ہو جائے تو پھر 4 ماہ 10 دن انہوں نے عدت کے دن گزارنے ہوتے ہیں، یا اسی طرح اگر طلاق یافتہ ہو تو پھر 3 طہر انہوں نے اپنی عدت گزارنی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حج پہ جا رہی ہو تو یہ دونوں صورتیں اس کے ساتھ ملحق نہ ہو، یہ دونوں صورتیں اس کے ساتھ ملی نہ ہو۔ اور نمبر 5، عورت کے ساتھ شوہر یا کسی محرم کا ہونا، یعنی جو عورت حج پہ جا رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کے شوہر یا اسی طرح کسی محرم کا ہونا ضروری ہے۔ غیر محرم کے ساتھ اگر وہ جائے گی حج پہ تو وہ الٹا اس کے لیے وبال جان بن رہی ہے، الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ وہ عورت ایسے شخص کے ساتھ حج ادا کرے جو اس کا شوہر ہو یا اس کا کوئی محرم ہو۔ اب مزید حج کے صحت کے لیے، یعنی حج صحیح کب ہوگا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا حج ٹھیک ہے، تو اس کے بھی تقریباً 2 طرح کے مسائل ہے، اس کی بھی 2 طرح کی وضاحتیں ہیں۔ نمبر 1، حج کے لیے احرام باندھنا، چونکہ احرام باندھنا یہ فرض بھی ہے اور اسی طرح یہ ایک شرط بھی ہے۔ احرام کی صورت ہی میں آپ حج ادا کر سکتے ہیں، چونکہ عورتوں کے لیے احرام ان کے اوپر ملبوس کپڑے، یعنی جس کپڑوں میں وہ ملبوس ہو، جو کپڑے انہوں نے زیب تن کیے ہوئے ہو،
وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ ہاں، چہرہ، ہتھیلی اور اسی طرح پاؤں ان کو ننگے رکھنا یعنی ان کو ڈھانکنا یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، وقت مخصوصہ یا ایام مخصوصہ، یعنی جس مہینے میں حج ادا کی جاتی ہو انہی دنوں میں وہ حج ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ کوئی جا کے محرم یا سفر میں یہ افعال یعنی حج کے افعال ادا کرے اور کہہ لے کہ میں نے حج ادا کیا، میری حج صحیح ہے، نہیں، بلکہ حج کے صحت کے لیے مخصوص ایام یا مخصوص وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کا درس کچھ لمبا ہی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار ہمیں حرمین شریفین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔